بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله المولانا العظيم۔ وقال عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال صلى الله عليه أو كما قيل۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کے پارہ 10 سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کی گئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سنایا گیا ہے، جس میں حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے کہ اپنا محاسبہ لو، اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے یا تمہارا جائزہ لے لیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محاسبہ اور جائزہ انسان کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ دنیا میں وہ تاجر کامیاب تاجر ہوتا ہے جو اپنی تجارت کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا رہتا ہے اور محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تجارت میں کتنا نفع ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا گھاٹا ہو رہا ہے۔ ہم کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور حضرت عمر وہ ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ ثانی تو ہیں، لیکن آپ کی شان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس قدر بلند درجہ آپ کا بیان کیا گیا ہے، تو آپ کا یہ مقولہ ہم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کو بیان کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کی آج 6 تاریخ ہے، اسلام کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا پتہ بھی ہمارے بہت سے نوجوانوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو نہیں ہے کہ اسلام کا سال نیا شروع کب سے ہوتا ہے۔ اور تجربے کے طور پر میں نے کم از کم 50 بچوں سے اسلامی مہینوں کے نام پوچھے، تو آپ کو یقیناً سن کر تعجب ہوگا کہ اس میں سے 5 بچوں نے بھی پورے نام نہیں بتائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی قوم کے بچے اسلامی سال سے واقف نہیں ہیں۔ جب سال سے واقف نہیں ہے، مہینے سے واقف نہیں ہے، اس کے ناموں سے واقف نہیں ہے، تو اس کا پس منظر انہیں کیسے پتہ ہوگا؟ حالانکہ محرم الحرام جب آتا ہے، ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اور ہجرت فرمائی تھی، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا تھا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہجرت لفظ سننے کے اعتبار سے جتنا آسان ہے، عمل کرنے کے اعتبار سے اتنا ہی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین و ایمان بچانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے وطن کو چھوڑ دینے کا نام ہجرت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور ہماری ہجرت کا حال یہ ہے کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب سے اگر تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو تمہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے بستر سے ہجرت کرنی پڑے گی، لیکن ہم اس ہجرت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔
کہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور کہاں ہماری ہجرت، جو ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دین کی خاطر اتنی عظیم قربانی دی ہے کہ آپ نے وطن عزیز کو چھوڑ دیا جہاں آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی 53 سال گزارے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی قربانی ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیاں دی ہے اس دین کے لیے، وطن عزیز کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی واقعے کو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جو آپ کو سنائی گئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی جبکہ تم کو کرنا چاہیے تھا، ہم نے ان کی مدد کی ہے کہ انہیں وہاں سے بچا کر نکالا ہے، جبکہ مکے کے لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صف ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنا دیا تھا۔ آپ کو مٹا دینے کے فیصلے اور منصوبے ہو چکے تھے، اس منصوبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا اور یہ فرمایا کہ ایسا ایسا ہو چکا ہے، اس لیے بہتر و مناسب یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اور سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ اصل دین ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی میں بندگی کے تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، تم نے نہیں کی، ہم نے کی ہے۔ کب؟ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ ہدایت کو گل کر دینا چاہا، آپ کو فرمایا کہ فنا کرنے کے منصوبے بنائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت کر دیجئے، مکہ چھوڑ دیجئے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ آپ نے ہجرت سے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں اور ہجرت کے بعد بھی 3 دن تک آپ نے فرمایا کہ غار ثور میں قیام فرمایا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ بیان کر سکتا ہے کہ پہاڑوں پہ پہاڑ اور اس کے اوپر ایک غار جس کو غار ثور کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صعوبتیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلیں اس دین کے لیے برداشت کی ہیں، جو ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہے یہ محرم الحرام کی تاریخیں۔ جب جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمیں اسی بات کی طرف یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ ہجرت وہ ہجرت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر جب جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ساری دنیا کے لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ محرم شروع ہوا تو یہاں سے وہاں تک ایک عجیب و غریب صورتحال بنا دی جاتی ہے کہ نہ کچھ کہتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، نہ کچھ کرتا۔ یہ اس لیے ہے کہ ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا ہے، تو ہمیں اس ماحول کو توڑنے کی ضرورت، ہمیں اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت، اور وہ اس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے کہ جہاں ساری دنیا کے لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، آپ بھی منائیے، ہم بھی منائیں۔ لیکن اسلام میں ہر چیز کی حد ہے۔ جیسے لوگ دوسرے نئے سال میں ناچتے ہیں، گاتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، اسلام تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ہم کو اس حد تک اجازت ہے جو اسلام پسند کرتا، اور وہ یہ ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دیجیے اور نئے سال میں ایک دوسرے سے ملاقات کیجیے، خوشیوں کا اظہار کیجیے، اتنا تو کرنے کی اجازت ہے اور یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اسلامی سال شروع ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے کہا آپ سے کہ 50 میں سے 5 بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے اور نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب خوشیوں کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، تو آئندہ جو جنریشن آنے والی ہے ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا نیا سال شروع ہو گیا ہے، ان کو مبارکباد دینا چاہیے، خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ماحول کو بدلا جا سکتا ہے، اس طریقے سے ماحول کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ مبارکباد دینا ہے، ایک دوسرے سے مل کر خوشیوں کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر نئے سال کے استقبال کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے، اور یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں ایام کا ملنا اللہ کی نعمت ہے۔
کہ جب میرا بندے اللہ فرماتے ہیں کہ ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں، میری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں ان سے استفادہ کیجیے، ان کا استقبال کیجیے، خوشیوں کا اظہار کیجیے، مبارکباد دیجیے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ پھر زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا آپ نے کہ وہاں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حضرت موسیٰ سے نسبت ہم کو بھی ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، آپ نے بھی روزہ رکھا۔ لیکن یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 9-10 کا روزہ رکھے یا 10-11 کا روزہ رکھے، تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی دی گئی ہے حدیث میں کہ جو لوگ یوم عاشورہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں، دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب یہ کہ کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، انہیں خوش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 1 سال تک ان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور ان کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ تو کس قدر انعام اور اکرام کی بارش ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر بندے یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ صغیرہ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے گناہ جن کا احساس بھی بندے کو نہیں ہوتا، وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا معاملہ ہے وہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور توبہ بھی وہ توبہ جس کو توبہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے توبہ کی بھی ایک رسم ایجاد کر لی ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گالوں پر ہاتھ مارتے ہیں، سمجھتے ہیں توبہ ہو رہی ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کی رسم ہے، اس سے توبہ نہیں ہوتی، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کہتے کس کو ہیں کہ بندہ جو گناہ اس سے ہوا ہے، جو گناہ اس نے کیا ہے، اس پہ شرمندہ ہے اور دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ انشاءاللہ میں دوبارہ اس گناہ سے قریب نہیں جاؤں گا، اس عزم اور ارادے کے ساتھ جب توبہ ہوگی تو توبہ ہوگی، اور اس ارادے کے بغیر جب تک توبہ ہوگی توبہ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنی توبہ کو بھی درست کرنے کی ضرورت، اور توبہ کو توبہ بنانے کی ضرورت، توبہ کو توبہ کی طرح کرنے کی ضرورت۔ رسم کا نام توبہ نہیں ہے، دل کے ارادے کے بدلنے کا نام توبہ ہے، اپنے آپ کو چینج کر دینے کا نام توبہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے شرمندہ ہے اور آئندہ اس گناہ سے قریب نہ جانے کا ہے دل میں ارادہ ہے، تب تو یہ توبہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یہاں پر یہ کہنا ہے۔ پھر جیسے میں نے کہا آپ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم سب اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہو، محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لے لیا جائے۔ اور ہمارے جائزے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا یہ چراغ کب گل ہو جائے پتہ نہیں ہے، جب گل ہو جائے گا تو پھر عمل کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا، پھر نیک کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے، زندگی کو غنیمت جانو اور اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کراؤ، یہی تمہیں اللہ کے نزدیک کامیاب کرنے والی۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں ہم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہے اور جائزہ لینا، اور نئے سال کے موقع پر محاسبہ کرنا اور جائزہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اس محرم سے پہلے گزری ہے اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے اور غور کر لیا جائے، سوچ لیا جائے کہ اس میں کتنی اللہ کی فرما برداری ہوئی ہے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ کتنے اللہ کے احکام کو توڑا گیا ہے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہے۔ نئے سال کے موقع پر ہم کو اور آپ کو ایک طرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب نظر کر لیں گے اور سوچ لیں گے تو فیصلہ کر لیں گے کہ جو نافرمانی ہوئی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، گناہوں کو معاف کرانے کی درخواست کریں گے، اور ایک نیا عزم، ایک نئے ارادے کے ساتھ آئندہ زندگی گزاریں گے۔
نیا سال استقبال کے ساتھ ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ اسی کو محاسبہ کہتے ہیں، اسی کو جائزہ لینا کہتے ہیں۔ یقین جانیے کہ جو لوگ محاسبہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ اب اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان رہنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قسم خدا کی قیامت کے روز بندے کے قدم ہل نہیں سکتے، وہ ٹل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور حقیقت میں ان 5 سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ یہ دنیا کا واحد امتحان ہے جو امتحان سے پہلے پرچہ بتا دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی امتحان سے پہلے پرچہ نہیں بتایا جاتا، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے وہ پرچہ ہمیں یہ بتا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ پرچہ آنے والا ہے، یہ سوال پوچھے جانے والے ہیں، تم اس کے مطابق تیاری کرو اگر تم اللہ کے سامنے کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ وہ پرچہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ پرچہ سامنے رکھو۔ اللہ کے بندوں اپنی زندگی کو سرخرو بنانے کے لیے اس سوال کو سامنے رکھو۔ اگر تم سوال کو سامنے رکھو گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو تم کو 100 میں سے 100 نمبر ملیں گے، 100 میں سے 100 نمبر ملیں گے، اور گارنٹی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی بندگی کرنے کے لیے، تم نے کتنی بندگی کی ہے، تم نے اپنی زندگی میں اللہ کی کتنی عبادت کی ہے۔ اور عبادت کے بارے میں بات یاد رکھیے کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، عبادت صرف روزہ رکھنے کو نہیں کہتے، عبادت صرف حج کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ میں، ہر سانس میں، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام بندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام بندگی ہے، جو مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے، مسجد کے باہر بھی ہوتی ہے، جو دن میں بھی ہوتی ہے اور رات میں بھی ہوتی ہے، جو سب کے سامنے بھی ہوتی ہے اور پوشیدہ بھی ہوتی ہے۔ ہر قدم میں، ہر سانس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے کا نام بندگی ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی میں کتنی عبادت کی، کتنی بندگی کی ہے۔ تو ہم سب کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سامنے اپنی زندگی کو ناپنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ صاحب یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر اللہ نے 60 سے 70 سال کے بیچ میں رکھی، اور عام طور پر انہی سالوں کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اخبار میں پڑھ لیجئے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا، عمر 65 سال ہے، فلاں صاحب کا انتقال ہوا، عمر 70 سال ہے، فلاں صاحب کا انتقال ہوا، ان کی عمر 60 سال ہے۔ 60 65 70 کے بیچ میں جا رہا ہے آدمی۔ پھر حقیقت میں زندگی پر غور کریں گے آپ تو یہ زندگی جو 60 سال کی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ بچپن سے 20 سال ہے، 20 سے 40 سال ہے، 40 سے 60 سال ہے۔ بس ابتدا کے جو 20 سال ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کو کدھر گزری ہے، لڑکپن میں، کھیلنے کودنے میں جا رہے۔ 20 سال کا جو موقع ہے 20 سے 40 کے درمیان کا، اس میں عبادت ہو رہی ہے، تو اس عبادت کا جائزہ لے لیں کہ اس میں کتنی اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اتنا دیکھ لیں گے بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اور پھر 40 سال کے بعد تو ڈھلان ہے، اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اللہ کے سامنے حاضر کر دینے کا کام یہ زندگی ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگائیے، اس زندگی کو نافرمانی سے بچائیے، اس زندگی کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں صرف کیجیے، گزاریے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم نے اس نقطے پر عمل کر لیا تو ان 5 میں سے ایک سوال کے 20 نمبر ہم کو مل جائیں۔ تو اس کے بعد دوسرا سوال آئے گا جو نوجوانوں سے ہے، اور اس امت کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کسی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے مسلمانوں کو تو وہ نوجوان ہیں، جنہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، جنہیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک کھلونا ہے جو گھنٹوں بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہیں اور زندگی کے قیمتی اوقات کو برباد کرتے ہیں۔ اور تو اور
رات میں جب انہیں سونا چاہیے وہ سونے کے بجائے اپنے گھر کے چبوترے پر، نکڑوں پر، چوراہوں پر گھنٹوں بیٹھ کر اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو برباد کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری ہے؟ ابھی صبح میں ایک موبائل دیکھ رہا تھا، اس میں 2 تصویریں بتائی گئی ہے۔ ایک تصویر وہ ہے کہ چبوترے پر بیٹھ کر 10 سے 20 نوجوان مسلسل موبائل دیکھ رہا ہے، اور اس کے نیچے ایک فوٹو ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں تھیلا ہے اور وہ جاب کی تلاش میں انتظار کر رہا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہا ہے، کام نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ جب کام سیکھنا چاہیے تھا، جب اپنے کو قابل بنانا چاہیے تھا، جب تو اس نے موبائل دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ اب کوئی قابلیت نہیں ہے، اب کوئی موقع نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے، تو بیٹھا ہوا انتظار میں کہ اس کو جاب بھی ملنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تصویر ہم سے کہہ رہی ہے، یہ تصویر ہمارے نوجوان دوستوں اور بھائیوں سے کہہ رہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حالات کا شکار ہو کر نہ دنیا کے رہو نہ آخرت کے رہو۔ نوجوان دوستوں سے ادب سے احترام سے یہ کہنا ہے، موبائل استعمال کیجئے، موبائل میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے، جس کو جو استعمال کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے مفید۔ اگر ہم اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، اس سے فائدے کی چیزیں لیجئے، اور اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے تو رات دن دیکھیے اور اپنی آخرت کو، دنیا کو برباد کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے دوسرے سوال میں کہ جوانی دی تھی تم نے، اس کو کن کاموں میں گزارا ہے؟ اگر نوجوان نے اپنی زندگی کو لغویات میں، فالتو کاموں میں گزارا ہے تو یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال کمبائن ہے، اور وہ سوال ہر آدمی سے اس کی صلاحیت استطاعت کے مطابق کیا جائے گا۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تھا، اس کا حساب کتاب دیجیے۔ تو یہ سوال اپنے آپ میں ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ کمانا، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کمانا، جائز اور ناجائز کے فرق کے بغیر کمانا عقل مندی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اسلام کمانے سے روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جائز ذرائع سے جتنا کما سکتے ہو کمائیے، حلال یا راستوں سے جتنا حاصل کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن ناجائز اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ اگر یہ حلال نہیں ہوگا لقمہ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا لقمہ ناجائز ہوگا، تو یہ پیٹ میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہے آدمی۔ اللہ پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا ہے۔ تو یہاں پر سرپرستوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو لاڈلا مت سمجھیے جو سب سے زیادہ کماتا ہے اس تمیز کے بغیر کہ جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے۔ اپنے بچوں کی کمائی کے اوپر بھی ذرا غور کیجئے کہ وہ ذرائع کیا ہیں۔ اگر ذرائع ناجائز ہیں وہ خود بھی ناکام ہو رہا ہے، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ بھی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سوال ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ضرور کمائیے لیکن حلال طریقے سے، ضرور کمائیے لیکن جائز طریقے سے، اور خاص طور سے اس کو اچھے کاموں میں خرچ کیجئے۔ یہ بھی ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز کاموں میں خرچ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اچھا کام اچھے طریقے سے کمایا تھا اور خراب جگہ پر خرچ کر رہا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اگر ہم اس تیسرے اور چوتھے سوال میں اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس طرف توجہ دینا پڑے گی کہ مال جائز ذرائع سے کمائیں اور اچھے جگہوں پر خرچ کریں۔ آخری سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ پوچھیں گے کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو علم دیا ہے، اور صرف علم اس کا نام نہیں ہے کہ جو اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں یا یونیورسٹی میں حاصل کیا جاتا ہے۔ علم یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو اسکول نہیں جاتا، مدرسہ نہیں جاتا، لیکن اس کو جائز ناجائز کا پتہ ہے، حلال حرام کا پتہ ہے، اچھے برے کا پتہ ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے علم کو صحیح استعمال کر رہا ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو علم تو بہت حاصل کر لیا ہے لیکن فائدہ اس کو کیا ہو رہا؟ اپنے علم پر عمل کرنا۔ اور علم کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ علم کہتے کس کو ہیں؟ ڈگریوں کے حاصل کرنے کا نام علم نہیں ہے، سرٹیفکیٹ کے لینے کا نام علم نہیں ہے، اور سندوں کے حاصل کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ علم نام ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا،
اپنے رب کے حکموں پر چلنے کے لیے اپنے مزاج کو بنانا، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ اگر علم اس سے خالی ہے تو یہ علم نہیں ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ سوالیہ پرچہ ہے جو ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اللہ کے سامنے کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم اللہ کے نزدیک سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں اس پرچے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کا نیا سال آ گیا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجئے۔ اسلام کا نیا سال آ چکا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشیوں کا اظہار کیجئے۔ اور ہجرت کا پیغام ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا ہے، جس وطن کے بارے میں آپ کا یہ حال تھا کہ جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے بار بار پلٹ کر دیکھتے تھے اور دل میں یہ کہتے تھے یہ وہ مکہ ہے جہاں پر میں نے بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری اور اپنی زندگی کے قیمتی ایام گزارے، مجھے یہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اگر ہم بھی ہجرت کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی ہجرت کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہجرت سے نسبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی جہالت سے علم کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، بے دینی سے دین کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، اور طور طریقے چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کر کے ہجرت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نئے سال کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مطالبے اور تقاضے اس مہینے سے وابستہ ہیں ہجرت کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان جو ہمیشہ اس جگہ سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا ویلفیئر کاموں کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے ذمہ داروں کو بہت سے میدانوں میں اچھے کام کرنے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ اور موقع عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کی خدمت کوئی کرتا ہے تو اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے فرمائیں گے کہ میں پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے تھے۔ تو بندہ بڑا تعجب سے پوچھے گا کہ اللہ آپ تو ساری دنیا کے پالنہار ہیں، آپ کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے، آپ کیسے پریشان رہ سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پریشان تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا۔ اب یہاں پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کام ہو تو اس کو گنایا جائے اور بتایا جائے، ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے جہاں پر سارے کے سارے کام اللہ کے نام پر اور ہمارے آپ کے تعاون سے پورے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کام اللہ کے یہ بندے بڑی ذمہ داری سے کر رہے ہیں وہاں پر ہمارا تعاون، ہماری مدد اگر شامل حال ہو جائے تو کیا کہنا۔ اور ظاہر ہے کہ انفاق، کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور خوشخبری ہے بندوں کے لیے کہ جس کو ہم اپنا مال کہتے ہیں نا، حقیقت میں وہ ہمارا مال نہیں ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک مثال بیان فرماتے تھے کہ باپ جب باہر سے سفر کر کے گھر پر آتا ہے تو مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر آتا ہے اور اپنے سمجھدار بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے لو، اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو تقسیم کرو۔ اگر وہ بیٹا عقل مند ہے تو سب کو دیتا ہے، اور اگر عقل مند نہیں ہے تو وہ لے لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اس پر باپ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے، اس کو ایک چپت لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سارے بھائیوں کو بہنوں کو تقسیم کرو۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو وہ ہمیں آزما رہا ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو نوازا، آیا میرا بندہ میرے راستے میں میرے مال کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ جو بندے اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذرائع سے اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آئیے قرآن مجید کی آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ہی کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی جو مثال بیان فرمائی وہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بندو، یہ مال جو تمہارا نہیں ہے،
جن کو تم میرا اپنا مال کہتے ہو، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو میرا مال ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اگر تم اس کو میرے ہی راستے میں خرچ کرو گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، کسان بوتا ہے، اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، پودا جھاڑ بنتا ہے، جھاڑ کو بالیں آتی ہے، بالی میں 100 دانے رہتے ہیں، بویا تھا ایک، نکلا پودا، بنا جھاڑ اور بالیاں لگی۔ آدمی اگر ان بالیوں کے دانوں کو گننا چاہے نہیں گن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ نوازتے ہیں، اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جب تک کہ ہمارے ہاتھ پیر میں جان ہے اور جان میں جان ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں لگا کر اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو اپنی ذات پر خرچ کر دیتے ہیں نا، وہ کام نہیں آتا ہے، جو دے دیتے ہیں وہ باقی رہتا۔ اس کو مثال کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا ہے۔ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کے کھانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ یہ فرمایا کہ ہم بکری کا گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ ماں نے، حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کی خواہش پر بکری کا ایک بچہ ذبح کر دیا اور اس کا تھوڑا سا گوشت رکھ کر باقی سارا گوشت تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ ہم نے ایسا ایسے کہا تھا، آپ نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی خواہش پر بکری کا ایک بچے کو ذبح کر کے تھوڑا سا گوشت رکھا گیا ہے، باقی سب دے دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ شاید کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس غلط فہمی کو دور کر دینے کی ضرورت ہے، شاید وہ یہ سمجھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ باقی رہا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ باقی یہ نہیں رہا ہے، باقی وہ سب گیا ہے جو ہم نے دے دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دے دیا جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، اور جو ہم اپنی ذات پر خرچ کر دیتے ہیں وہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔